جس طرح ایک درود شریف لانچ کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ سیاستہ میں کون سی حدیث میں ہے قاری صاحب؟ یہ کائنڈلی مجھے نمبر دے دیجئے. ہو سکتا ہے مے بی آئی ایم رانگ، 100% رانگ، بٹ مجھے لوگ میرے سے مانگ رہے ہیں، معصوم لوگ میرے سے مانگ رہے ہیں. اتفاق سے میرا ہی ایک بندہ ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے میر صاحب یہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو اصحاب پہ درود کہاں ہیں؟ اب میں اس کو کیا جواب دوں قاری صاحب؟ میں تو 3 سال سے مانگ مانگ کے تھک گیا. اپنے استاد، اپنے لیڈر جن کے پیچھے میں نماز پڑھتا تھا وہ دے ہی نہیں رہے، نہ پکی قبر کی حدیث دے رہے ہیں، نہ رفع دین کی دے رہے ہیں، نہ جو یہ دوسرے درود لانچ ہوئے میں ان کی سیاستہ کی حدیث دے رہے ہیں. تو قاری صاحب میرے یہ 3-4 ٹاپکس ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. جزاک اللہ خیرن. گرامی قدر، آپ کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ پر جو درود پڑھا جاتا ہے نبی کے ساتھ، وہ شرعاً کہاں سے ثابت ہے؟ جواب قرآن سے بھی ثابت ہے. قرآن مجید میں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، سورہ احزاب. اللہ وہ ہے جو صلوات بھیجتا ہے تم پر، مراد وہی صحابہ ہیں. صحابہ میں اہل بیت بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں. ایک تو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ اور آیت ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات پڑھتے ہیں، اور صحابہ پر بھی صلوات کا ذکر قرآن میں ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ہے جو صلوات بھیجتا ہے تم پر، رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے. تو نبی کی وجہ سے نبی کے صحابہ پر بھی صلوات کا ذکر قرآن میں ہے. باقی رہا سیغہ، آپ جو بھی بناؤ، اسلام نے اس میں اجازت دی. اب دیکھیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو صلوات پڑھو. جس رنگ میں صلوات پڑھیں، قرآن نے آسان کر دیا، مقرر نہیں کیا کہ یہ پڑھو بس، ایسا نہیں ہے. تعظیم کا جو طریقہ ہو، صلاۃ و سلام کا جو لفظ ہو، جو صیغہ ہو، سب جائز. اب دیکھیے نماز میں علم شریف کے بعد جو سورت پڑھو صحیح ہے. علم تر پڑھو، لیلاف پڑھو، آیت الذی پڑھو، قل ہو اللہ پڑھو، سورہ آل عمران سے پڑھو، یاسین، جہاں سے پڑھو. اس کو کہتے ہیں سہولت. اسلام نے سہولت دی. تو درود جس رنگ میں پڑھو درود، اس میں صلاۃ السلام کا لفظ ہو، نبی پر، صحابہ پر، اہل بیت پر. بخاری مسلم میں آل محمد کا لفظ صریح موجود ہے. ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بخاری مسلم دونوں میں لفظ موجود ہے آل محمد کا. اور عقل اس کو ہو تو آل کے اندر فقہا لکھتے ہیں کہ حضور کے اہل بیت اور صحابہ دونوں شامل ہیں. عربی میں آل جو ہے وہ فرما بردار کو بھی کہتے ہیں. قرآن میں ہے ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، ابراہیم کے ولی آل وہ ہیں جو اس کی اتباع کرتے ہیں. تو قرآن نے متبعین، اتباع کرنے والوں کو بھی ولی کہا. خلاصہ یہ کہ یہ جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا طریقہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، تو یہاں آل میں صحابہ بھی شامل ہیں. پھر محققین نے کہا جدا کرو تو اور زیادہ تعظیم ہے. صرف آل میں بھی شامل ہیں، اگر اس کو جدا لفظ لاؤ گے عظمت فضیلت اور بہتر. کسی نے منع نہیں کیا. جن کو علم نہیں، عقل نہیں، سمجھ نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں صحابہ پر صلوات نہ پڑھو. کہاں ہے؟ جس کو عقل ہے وہ سمجھے گا، جس کو عقل نہیں پھر وہ وہی صیغہ، یہ صیغہ ہو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں. استغفر اللہ، کتنے عقل کی کمی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.